اسرائیل کی جو 15ویں پارے میں ہے، آیت نمبر 22 سے لے کر 39 تک آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، قرآن مجید اللہ رب العزت کی طرف سے اتاری ہوئی ہدایت کی ایک ایسی کتاب ہے جس کے مقابل میں اور کتابیں تو جانے دیجئے، آسمانی کتابیں بھی اس کے مقابل کی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا سب سے زیادہ کامل و مکمل اور آخری نسخہ ہے، فائنل ورژن ہے۔ اب اس کے بعد کچھ نہیں آنا ہے۔ آج کل زمانہ ہی عجیب سا چل رہا ہے، دوسروں کا کیا شکوہ کیا جائے، ہمارے یہاں خود مرعوبیت کا یہ عالم ہے، دوسروں سے اثر قبول کرنے اور دبنے کا یہ عالم ہے کہ کوئی موٹیویشنل اسپیکر دو چار انگریزی کی موٹی ٹرمز ہمارے سامنے آ کے بیان کر دیتا ہے، ایک تقریر جھاڑ دیتا ہے، ہم لوگ بھی مبہوت ہو جاتے ہیں، اور کیا شاندار تقریر کی اور کیسا بہترین پرسنالٹی ڈیولپمنٹ انہوں نے سکھایا ہے۔ خدا کی قسم، ساری دنیا کے موٹیویشنل اسپیکر بھی مل کر اور ان کی ساری تقریریں بھی تنہا صرف اس ایک حصے کا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے نہیں کہ یہ میرا عقیدہ ہے یا میں قرآن مجید کو مانتا ہوں، اس لیے کسی بھی تعلیم کو یا کسی بھی روشنی کو جب جج کیا جاتا ہے تو اس کے لیے بہت سارے پیرامیٹر ہوتے ہیں، ان کو سامنے رکھنا ہوتا ہے۔ یہ جو بات میں آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں، یہ آج کی ماڈرن لائف کے دور میں کہا گیا جملہ یا کہی گئی نصیحتیں نہیں ہیں، یہ 1400 سال پہلے کے تاریک دور میں کہی گئی تھی۔ اس وقت جب یورپ اندھکار میں اور اندھ وشواس میں پڑا ہوا تھا۔ جی، اس لیے آج اگر کوئی بہت حسین سنہری باتیں کر رہا ہو تو اس بات کی وہ اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ آج دنیا کا سارا کتب خانہ آپ کی ایک کلک پر آپ کے سامنے ہے، اور آج کل کے کاہلوں کے لیے تو چیٹ جی پی ٹی آ گیا ہے، جمنی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، تو آپ تو دنیا بھر کی کتابیں اپنے ایک اشارے پہ دیکھ رہے ہو۔ یہ اس وقت کا نازل شدہ کلام ہے جس وقت دنیا کے پاس رہنمائی کا ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اس لیے اس کا مقابلہ یوں بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر آپ کو شوق ہو تو 4 مقامات ہیں قرآن مجید کے جو میں عموماً اپنے ساتھیوں کے سامنے، درس کے ساتھیوں کے سامنے یا قرآن مجید کے طلباء کے سامنے بیان کرتا ہوں، جس میں سے ابھی ایک میں نے آپ کے سامنے انتخاب کیا ہے۔ بائیس سے لے کر 39 تک کتنا ہوا؟ 18 آیتیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ 18 آیتیں ہیں۔ ان 18 آیتوں میں ساری زندگی ایک مذہبی انسان کی سمیٹتے ہیں، اور وہ تعلیم جو آج بھی دنیا کے پاس نہیں ہے، اتنا ہونے کے بعد بھی، وہ بھی اس میں ہے۔ ابھی ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ آپ کو
سارے موقع پر زندہ رہنا ہے. آپ سو جائیں گے میں بند کر دوں گا. یہ کتاب وہ کتاب نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے اس عالم میں بھی پیش کی جائے کہ وہ بیزار بیٹھے ہوں اور ہم ان کے سامنے پیش کریں. یہ اس کتاب کا مزاج نہیں ہے. اس لیے اگر آپ متوجہ رہیں گے تو میں پیش کروں گا. ہمارے یہاں اللہ کے فضل و کرم سے مزاج بنا ہوا ہے. آپ شاید اس کو نہ تسلیم کر سکیں لیکن میرے دروس موجود ہیں. اللہ بڑی بات سے حفاظت فرمائے. 2-2 ڈھائی گھنٹے کے ہیں اور عام دنوں کے تو چھوڑیے رمضان کے بھی ہیں. رمضان کے دنوں میں ظہر کے بعد لوگ بیٹھتے ہیں سننے کے لیے. طویل دروس ہوتے ہیں. یہ کتاب ہے, اس کے لیے آپ کی پوری توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے کہ یہ میری تقریر نہیں ہے. میری تقریر میں تو آپ سوئیے, جاگیے, گھومیے پھریے, جا کے ٹہل کے واپس آ جائیے. ہم تم ایک جیسے ہیں, لیکن یہ جس کا کلام ہے وہ خالق ہے اور ہم مخلوق. اس لیے مخلوق کو یہ زیبا نہیں ہے کہ خالق کا کلام پڑھا جائے یا اسے سمجھانے والا سمجھا رہا ہو اور مخلوق اس کی طرف متوجہ نہ ہو. یہ غلط ہے. توجہ رکھیے کہ کہاں سے شروع ہوا. لا تجعل مع اللہ الہا آخر. ایک انسان, خصوصاً ایک مسلمان, اس کی زندگی کے 2 پہلو ہوتے ہیں. جو اس کی زندگی کا کل حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے عمل. یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس چیز کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں. اس کو سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں پھر کبھی مجھے موقع ملے نہ ملے آپ کے پاس آنے کا. اب ایک بات بتائیے مجھے کہ زندگی میں سب سے زیادہ دعا آپ کون سی مانگتے ہیں؟ جی, اور کوئی ایک آدھی ہو, ربنا آتنا فی الدنیا, سب سے زیادہ یہ مانگتے ہیں. اور کوئی؟ معاف کیجئے, سارے جوابات غلط ہیں. سارے جوابات غلط ہیں. آپ سب سے زیادہ, ایک مسلمان جس دعا کو مانگتا ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم. سب سے زیادہ مانگی جانے والی دعا نہیں, میں غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح ہے. آپ کی کوئی نماز اس سے خالی ہے, امام ختم کیا وللضالین, آپ کہتے ہیں آمین. آپ اس کے ساتھ مانگنے میں شریک ہو گئے. آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ خود کہتے ہیں, پھر اپنے اخیر میں خود کہتے ہیں آمین. تو سوال یہ ہے کہ ایک تو آپ نے مانگی ہے یہ دعا مگر آپ کو خود یاد نہیں ہے کہ آپ نے مانگی. آپ خود نہیں سمجھ رہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. یہ تو قرآن کے ساتھ اپنا حال ہے. اب اگر میں یہ پوچھ ہی لوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو یہ دعا اتنی کثرت سے کیوں منگوائیں گے, اہدنا الصراط المستقیم, اس کا جواب ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہے. ان لوگوں کے پاس بھی نہیں ہے جو قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. اس لیے کہ ہم نے قرآن مجید کو قرآن مجید کے طور پر سمجھنے کی کوشش نہیں کی. قرآن مجید کے مطالعہ کرنے کے بھی الگ الگ طریقے ہیں. جیسے ہم آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں فلاں آدمی بڑا مرد ہے. مرد ہونے کا مطلب کیا ہے جی؟ بولیں گے تو میں چل پاؤں گا, نہیں بولیں گے میں نہیں چل پاؤں گا. ایک ہی سوال میں دیکھ لیا کہ یہ الٹا دیتا ہے, اس لیے بات ہی نہیں کرتے. بڑا طاقتور بہادر کوئی ایسا ہو تو ہم لوگ بولتے ہیں بڑا مرد آدمی ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں, کبھی قرآن سے پوچھو کہ مرد آدمی کون؟ پوچھا نہیں. پوچھا مطالعہ کرنے کا طریقہ قرآن سے پوچھئے کہ مرد کس کو کہتے ہیں. قرآن مجید آپ کو بتائے گا کہ مرد وہ نہیں ہے جو ویٹ لفٹنگ کر لے, بہت زیادہ وزن اٹھا لے, فلاں. مرد وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے کشتی میں.
مرد وہ نہیں ہے جس کے سامنے لوگ آنے سے ڈرتے ہوں. میرا ایک ساتھی ہے لندن کے ساروے یونیورسٹی سے پڑھا ہوا، میرا بہت قریبی دوست بھی ہے. پڑھنے کا اور کام کرنے کا غیر معمولی جذبہ اور شوق ہے اس کا، یہاں تک کہ عقیدے کی ایک کتاب پڑھنے کے لیے اس نے میرے ساتھ سفر کیا اور مکہ مکرمہ میں ہم لوگ جمع ہوئے. بہت تھوڑی مدت کے لیے، میرے خیال میں 3 دن کے لیے. 3 دن اس میں بھی وقت کا استعمال وہ یوں کرتا کہ جتنی دیر میں اپنے ہوٹل کی طرف نکل کے جا رہا ہوتا یا کسی چیز میں مشغول ہوتا، اتنی دیر میں بھی وہ مجھ سے پڑھ رہا ہوتا تھا. یہاں تک کہ اس نے اس سفر میں العقیدۃ الطحاویہ پوری پڑھ لی. حالانکہ وہ انگریزی شاندار بولتا ہے، انگریزی ہی میں اس کا زیادہ کام بھی ہے، سب کچھ ہے. ایک دن کہنے لگا کہ میں جم گیا ہوا تھا، اس کی عادت ہے فٹنس کے لیے کرتا ہے، تو جم گیا ہوا تھا تو ہمارے سارے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ میرے بھائیوں، یہاں ہم لوگ اتنا وزن اٹھا لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر یہ کوئی فائدے کی چیز ہے کیا؟ تو ساتھی متوجہ ہو گئے، انہوں نے کہا ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اگر آپ 100 پاؤنڈ تک وزن بھی اٹھا لے رہے ہیں تو یہ کوئی کمال نہیں ہے. اس صورت میں اس کا کیا فائدہ ہوا کہ آپ جم میں 100 پاؤنڈ تو اٹھا لیتے ہیں، لیکن فجر کی اذان ہوتی ہے تو 200 گرام کی چادر نہیں ہٹا پاتے، تو پھر اس ویٹ لفٹنگ کا فائدہ کیا؟ تو وزن اٹھانے والا وہ نہیں ہے جو جم میں وزن اٹھا رہا ہے. جب موقع پر آپ دین کے لیے کچھ نہیں کر سکے تو پھر ایسا وزن اٹھانے کا فائدہ کیا ہوا؟ خیر، قرآن مجید کہتا ہے رجال، مرد ہیں کچھ لوگ. اچھا کیسے مرد ہیں؟ فرمایا کہ مردانگی یہ ہے کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. تجارت، خرید و فروخت، فلاں کوئی چیز ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر پاتی. مرد وہ نہیں ہے جو اذان ہو رہی گلیوں میں گھوم رہا، مسجد نہیں آ پا رہا، یہ تو شیطان کا غلام ہے. یہ کہاں آدمی ہے؟ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ایسے ہی قرآن مجید سے پوچھو، آپ میں بہت سارے ہوں گے جن کو یہ ہوگا کہ ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں، میں کسی کی پڑھائی پر کوئی حق نہیں رکھنا چاہتا، لیکن کبھی آپ پوچھئے قرآن مجید سے کہ جینیس کون ہے؟ ہمارے یہاں جینیس کون ہوتا ہے؟ جی ہم لوگ عقل مند اس کو سمجھتے ہیں جس کے یہاں عقل کی مندی ہوتی ہے. عقل مند ہے، بہت عقل مند ہے. یہی خیال تو جاوید اختر کو بھی تھا کہ وہ بہت عقل مند ہے، بہت جینیس ہے. لیکن پتہ چلا کہ صاحب جس کو آپ عقل سمجھ رہے تھے آپ تو اس سے پیدل ہیں. عقل مند وہ نہیں ہے جو خود سے بھی غافل ہے، خدا سے بھی غافل ہے. عقل مند وہ ہے جس سے خود آگاہی بھی ہے اور خدا آگاہی بھی ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان لوگوں کے تذکرے کو شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ. اولو الالباب، جینیس لوگ وہ ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جو اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے اس کو پہچانتے بھی ہیں. جو اسی لیے کبھی کبھی میرا کہا ہوا جملہ میں کہتا ہوں، مجبوری ہے تو کہتا ہوں کہ 16 سبجیکٹ پڑھنے کے بعد آپ گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کرنے کے بعد بھی اگر یہ نہ سمجھ سکیں کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے تو معاف کیجئے، دنیا آپ کو پڑھا لکھا سمجھتی ہوگی، میری نظر میں آپ چاہیے سے زیادہ کچھ نہیں.
اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ جب آپ اپنے پیدا کرنے والے کی بولی ہی نہیں سمجھ سکے اور وہ کیا چاہتا ہے آپ سے، تو پھر دنیا بھر کے لوگوں کو سمجھ کے آپ کیا کر لیا؟ آپ نے شیکسپیئر کو آپ نے پڑھ لیا تو کیا پڑھ لیا آپ نے؟ ہم رجال ولا رجال، وہ بھی آدمی تھا، ہم بھی آدمی، فرق کیا ہوا؟ شروعات کرتے ہیں عقیدے سے، شروعات کرتے ہیں عقیدے سے۔ میرے بھائی یہ بات یاد رکھو، عقیدہ ٹھیک تو سب ٹھیک، عقیدہ خراب تو سب خراب۔ آپ لوگ مالدار بھی ہوں گے، متوسط بھی ہوں گے، غریب طبقہ بھی ہوگا، آپ سب مل کر کتنا خرچ کرتے ہوں گے، دان پن کتنا کرتے ہیں؟ ایک اندازہ، پوری بستی مل کے مسلمانوں کی زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، مسجد کا چندہ، فلاں فلاں سب ملا کے، انکم ٹیکس بھی ملا کے آپ کتنا کرتے ہوں گے؟ جی کچھ دنوں پہلے رتن جی ٹاٹا کا انتقال ہو گیا، مر گئے بیچارے۔ میں اپنی غلطی مانتا ہوں، ذاتی غلطی مانتا ہوں کہ وہ میرے ملکی بھائی تھے، مجھ کو ان تک اپنا دین پہنچانا چاہیے تھا جو میں نہیں پہنچا سکا، یہ میری غلطی ہے۔ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، ایک نفیس انسان تھے، اچھے انسان تھے، سمجھدار سلجھے ہوئے انسان تھے، غریب لوگوں کا درد بھی رکھتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے ممبئی میں کئی مقامات پہ، پال گھر میں بھی ان کا نیا ہاسپٹل قریب میں کھولا تھا، بنگلور میں ان کا ہاسپٹل ہے، اور بھی سارے ہاسپٹل ہیں کینسر کے۔ کینسر کا علاج آپ جانتے ہیں کہ ایک آدمی کو اگر گھر میں ہو جائے اور اس کا علاج آپ پرائیویٹ میں کروا لو تو گھر بک جاتا ہے، اتنا مہنگا علاج ہے اس کا۔ دنیا کے ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم رکھ کے اپنے ہر ہاسپٹل کے اندر اتنا شاندار جو ہے علاج کروا رہے ہیں، اور روزانہ سینکڑوں لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس اکیلے ایک آدمی کے ایک مہینے کی خیرات کا مقابلہ بستی کے مسلمان پورے سال کی خیرات سے نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ تو کیا خیال ہے، کل قیامت کے دن ہم سب سے پہلے رتن جی ٹاٹا جنت میں جائیں گے؟ ان کی ساری انسانیت کے احترام کے باوجود ہمارا ماننا یہ ہے کہ نہیں جا پائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمل تو خوب تھا مگر عقیدہ نہیں تھا۔ کوئی بھی نیکی اس وقت بنتی ہے جب اس کے ساتھ عقیدے کی درستگی ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے سب سے پہلی بات کہاں سے شروع کی؟ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، معبود ایک ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے، تو تم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک بھی نہیں کرو گے۔ دنیا کی زندگی جو کسی بھی انسان کو ملی ہوئی ہے، اس کی سب سے بڑی غلطی اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ شرک ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اللہ شرک نہیں معاف کرے گا، اللہ شرک نہیں معاف کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کی قسم، اگر خالی سی ایک بات پر بولتے رہیں گے تو جتنا وقت لوگوں نے دیا وہ ختم ہو جائے گا، تو وہ باقی 17 آیتیں کیا کریں گے؟ اس لیے ہم زیادہ تفصیل نہیں کرتے۔ شرک کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں شرک کا مطلب خالی مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑنا، جی خالی یہی ہے۔